بول رہے تھے گل ٹرنی ہے نہیں تو کیمرے جی پھنس جاتا آگے چلو نا دسو اے میرا چاچا ہے عشف اب یہ حضرات جانتے ہیں عشف سیگا کون ہوتا ہے اور یہ حضرات جانتے ہیں عشف کا مطلب کیا ہے اور یہ حضرات جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں اس میں لفظ کتنے گنو حرف گنو حرف عشف الف شین فا الف شین فا ترائی لفظ آپ کو عشف کتنی دیر لگی ایک سیکنڈ سیکنڈ تو بھی کاٹ جی اور حضور تے اگے عربی نے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق میں یا اللہ اے میرا چاچا ہے اینو شفا دے سبحان اللہ اے میرا چاچا ہے اینو شفا دے اے حضور پہ فرما دیں لکھنے والا جڑا والا حضرت ہے اللہ اکبر حدیث شریف ہے قبلہ سیگا مرد ہے آئے ہائے 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 عشق اور چلو اس پر بھی کوئی تبصرہ نہ کرے چلو ہم کہہ دیں گے کہ بڑے کی برکاہ میں بولا لفظ بولا جائے چلو وہ عرض کے لیے ہے تاکہ کوئی آپ کو مجھ کو مورد الزام نہ ٹھہرا دے عشق یا اللہ اسے شفا دے بھائی آئے حضور تو چچے دی گردن ہل نہیں سکتے سی تے انگوٹھے بھی ہل نہیں سکتے سی پیر بھی ہل نہیں سکتے سی تے حضور دے منہ جو لفظ کے نکلیا عشق عشق تو اعلیٰ حضرت حدیث شریف لکھتے ہوئے فرماتے ہیں قسم پروردگار عالم کی حدیث کے لفظ ہیں ابھی حضور کے منہ سے فے پوری نہیں نکلی اللہ اکبر سبحان اللہ میں پینڈو ہوں نا جی جٹ جا بندہ تے اساں فے پڑھے ہیں تو فا اے جڑی الف شین تے فے اے پترا پھڑی اور ٹشو مینوں انہاں نے گل کر لین دے بیٹھا رہ اٹھیا نا ابھی اتنا کہا عشق فے اور فے اجے حضور کے لبوں سے پوری نکلی نہیں تو جیڑا چاچا گردن موڑ نہیں سی سکتا ہاتھ ہلا نہیں سی سکتا لتاں ہلا نہیں سی سکتا اس چاچے ماریا جمپ تو اٹھ کے کھلو گے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جملہ اجے بھی اگے آ لے وہ تانوں میں دسنا بھی نہیں تے جدے جدے دل وچ حضور دا عشق ہویا اچھلے گا دل سبحان چاچے جمپ ماریا اٹھ کے کھلوتا تو چاچا انج کرے جی اللہ یہ میں وہی ہوں جڑا چھٹ پہلے تھا ان کے آنے سے پہلے کیا تھا اور ان کے آنے کے بعد کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہینڈ کر کے چاچے نے اپنے آپ نو چیک کیتا ہونا ہے جو سبحان اللہ والا جملہ سبحان اللہ چیک کر کے تو حضور دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے نا چاچے نے جناب ابو طالب نے ہاتھ رکھ کے کیا بھتیجے یہ جو کافر بیٹھے ہوئے ہیں نا مکے کے یہ کہتے ہیں تو اپنے رب کو مانتا ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تیرا رب تجھے مانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا رب اجے نے تیری اللہ ترجمہ نہیں کیتا وہ پھر میرے بھی پڑھا گا تو مانا اور جے صرف آپ کی خاطر پڑھ دیں وہ حضرات کے لیے نہیں آپ کے لیے وہ نہیں وہ جناب سے برکت پہنچ فرمایا یقولون یہ کہتے ہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ حدیث میں کلمات نہ ہوں تو جو دنیا میں کسی چور مجرم کی سزا ہے وہ مجھے دینا اور حضور جیڑا تبصرہ کیتا ہے حضرت بریلوی نے وہ سنو آپ فرماتے ہیں انہوں نے کی کیا میں ذرا انہوں نے مطابق ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے میں تو تکیا رب تینوں مانتا ہے سبحان اللہ رب تینوں مانتا ہے اگوں حضور نے کیا ہے بھی سنو اور دسو حضور دے سامنے کوئی جملہ غلط کیا گیا تو حضور چپ رہن گے سارے بولو نہیں تواڈے سامنے کوئی غلط گل کرا تو چپ رہو گے نہیں مفتی صاحب تشریف فرمایا عالم شریعت ہیں اگر میں بات غلط کر دوں حدیث غلط پڑھ دوں یہ چپ رہیں گے نہیں اچھا بولو نہیں بلکہ تو سب تک دے اسٹیجاں تے کئی باری جھگڑے بھی ہو جاندے نے پھڑے بھی ہو جاندے نے بندے اٹھ کے چپ ہے تو غلط گل نہ کرے
جے تیری میری غیرت اے نہیں گوارا کردی کہ کوئی غلط گل کرے تو او دی غیرت گوارا کردی کہ جڑا رسولوں دا امام ہے، بے شک سبحان اللہ نبیوں دا امام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حضور نے اے گل سن کے چاچے دی اے نہیں کیا چاچا چپ کر چپ منہ بند کر چاچا کے پیا کہندا ہے چپ کر انج نہیں، اے نہیں کیا بلکہ حضور نے جیڑی گل کی وہ بھی سنو۔ سبحان اللہ انہاں کیا میں ذرا پھر منڈو آندا انہاں کیا دنیا کہندی ہے تے اے کافر کہندے تو مندا ہے رب نو اپنے نو، میں تے ویکھیا رب مندا ہے تینوں۔ سبحان اللہ حضور نے جدوں یہ گل سنی تے حضور نے چاچے نو کہا چاچا پھر تک لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاچا پھر تک لے تے اس تو اگلا جملہ اے دے تو بھی بڑا جے دھیان کرنا۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا چاچا پھر تک لے آئی اور چاچا تو بھی مینوں من جا میرا رب تینوں بھی من جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سمجھے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ہر ایک طالب ہے حضور کا اور حضور مطلوب ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو حضور تساں لتاج کر رہا ہوں تساں مہربانی کر سیدھیاں کوئی نہیں مہربانی کرو میں قسمت مشکل کر لو میری التجا سن لو میری التجا سن لو نہیں قسم ہے آلا پھر تساں ایتھے کن نہ ٹیک لاؤ ایتھے کن نہ لاؤ ٹیک میں آپ کو کرسی تے بٹھا دو کرسی دے دیو ایک کرسی ٹھیک ہے ہون ٹھیک ہے ہون بہتر ہو گیا ہے بلکہ ایک کرو نا کرسی اتنے لے آؤ نہیں 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 کرسی لاؤ گے ایڈی محبت لگنا پیچھے ہٹ جائے تو پھر مزہ نہیں نا۔ سبحان اللہ تو اتنے حضور اتنے تشریف لے آؤ نہیں بس جزاک اللہ اللہ راضی ہو اللہ رحمان نہیں بس جزاک اللہ بس آپ کی نظر نہ نہیں چلے گا پچھلے نظر آیا بسم اللہ پہلوان جی کوئی نہیں خیر ہے اچھا تو کوئی نہیں گل سمجھ میں آئی ہے جی اور گلاں ساریاں سمجھ میں آندی ہیں اور دسو حضور اللہ دے مطلوب ہیں کہ نہیں بے شک اور اللہ دے محبوب مطلق ہیں کہ بے شک تو کھانا کھاؤ اے جڑے مطلب ہے کہ ایسے خشک ملا خشک مولوی جہل صوفی انہاں دی گلاں نہ سنو حضور نال انے واہ عشق کرو اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا پہ توانوں حضور نال محبت ہی اللہ نال محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نال محبت ہی کدے نال محبت ہے اللہ نال محبت اللہ نال محبت ہے وہ حضور تو جڑا تانوں دور کرے اونوں چھڈ دیو جڑا حضور تے تانوں نیڑے کرے اونوں نپ لو سبحان اللہ بے شک اور یاد رکھ لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اللہ کی محبت اور حضور کی محبت دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ادھر میرے تکو سارے اے جڑے ہاتھ نے دوئے پاویں میرے ہون پر یہ دور دور نے نا بے شک اتنے دور بھی نہیں جتنے ہاتھ نے میرے اللہ اکبر اتنے سبحان دور بھی اللہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت نہیں۔ حضور نے ہے اتے اشارہ کر کے نا آسمان وال فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے من احبنی فقد احب اللہ جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے در پر جو پہنچ گئے وہی رب تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ حضور نال محبت کرو اور ایک پلیکھے وچ تے مغالطے وچ بھی کدی بھی آنا نہیں اتھے ادھر میر صاحب سن کے غائب ہو گئے اچھا وضو کرنے گئے تو پلیکھے وچ اور حضور وچ ہی نور خدا ہے نور خدا نے ذات کا نور اس صورت میں جلوہ گر ہے۔ پترو اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کلیجے دے ٹکڑے ہو اگر حضور نبی پاک نو عام سمجھے صحابہ تو کدے حضور دے گرد پھر دے نا۔ بے شک رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دے اندر انہاں نو پتہ لگ چکا سی بھئی خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مگر وہ جان چکے تھے اس لیے وہ مر مٹتے تھے آمنہ کے لال پر۔ خدا کی عزت کی قسم حضور جس چیز کو چھو لیتے تھے ان کے نزدیک وہ شے بھی معزز اور مکرم ہو جاتی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے چھڑی نو حضور نے ہاتھ لایا تے صحابی چھڑی لے گیا گھر تے اپنی بیوی نو کہنے لگا جدوں میں فوت ہوا تو میرے کفن تے ایک چھڑی رکھنا میں قیامت والے دیہاڑے اٹھاں گا تے چھڑی میرے ہاتھ چوئے گی تے اگوں بیوی نے کہا اے لکڑ ہے لکڑ
تے لکڑ تے اتنا عرصہ رکتی نہیں، قیامت کدوں آونی ہے؟ انہاں کہا یہ لکڑ عام نہیں، یہ لکڑ وہ ہے جنہوں آمنہ دے لال دا ہاتھ لگا۔ سبحان اللہ۔ صبر کرتے کرتے صبر کے دوران حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ عورت کے گھر میں آپ نے فرمایا پانی ہے تو پانی لے کے آئے، بات عزت دینا مقصود تھی، وگرنہ جس کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہوں وہ کیا محتاج ہو کسی کا۔ نبی پاک صلی اللہ بس جزاک اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب کیا، مائی اندر گئی اور پانی لے کے آئی، پانی چمڑے دی چھاگل میں سی، چھاگل دیکھی جے چھاگل تکی جے کرے چھوٹے مشکیزے نو چھاگل آ گئے، چھاگل میں مائی پانی لے کے آئی، حضور نے اس چھاگل نال منہ لایا تو منہ لا کے پانی پیتا، حضور نے تو باقی دے دیتی چھاگل، حضور تشریف لے گئے، اس مائی نے فوراً کہ کیتا پائی جی چھری چکی تو چھاگل دا منہ کٹیا، چھاگل دا منہ کٹ کے تو بکسے وچ رکھ دتا۔ پتر دے شامی بکریاں چرا کے آئے، انہاں کہا ماں چھاگل کتھے؟ انہاں کہا پتر باہر ہے، انہاں تکیا منہ دا کٹیا، انہاں کہا ماں ایک اس کٹ دیتا، انہاں کہا پترا میں، انہاں کہا ماں تیرے دماغ تو ٹھیک ہے، چھاگل دا بیڑا کر کٹ چھڑی منہ دا کٹ چھڑی، تو ماں نے جواب دیا، انہاں کہا پترو گل سن تے لو میری پوری، وہ تشریف لے آئے تھے جو محبوب حق ہے۔ سبحان اللہ۔ چھاگل نال منہ لا کے انہاں پانی پیتا چھاگل دا، تو پھر انہاں کٹنے دی کی لوڑ سی؟ انہاں کیا کٹ کے میں وہ چھاگل دا منہ بکسے وچ رکھیا، جدوں میں بہت ہو جاواں میرے کفن وچ رکھنا، مینوں اپنے اعمال تے بھروسہ نہیں، اس چھاگل دے منہ تے بھروسہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یہ حضرات اصحاب جان چکے تھے کہ یہ صورت ہے بے صورت تھی، اور بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے وچ مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، تو یہ مغالطے میں نہ رہو۔ حضور کی اتباع کس کی اتباع؟ اللہ۔ سارے منہ سے بولو اللہ کی، پھر بولو اللہ کی، پھر بولو اللہ کی۔ وابی بھائی سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا، بریلوی بھائی سے پوچھو وہ بھی یہ کہے گا، شیعہ بھائی سے پوچھو یہ بھی کہے گا، میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضور کی اتباع کس کی اتباع ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی اتباع ہے، اور دیوانیاں جس کی اتباع اللہ کی اتباع، اور دیوانیاں جس کی محبت اللہ کی محبت، اور دیوانیاں جڑا قرب اللہ کا قرب، اور دیوانیاں جڑے نال بغض اللہ نال بغض۔ تو پھر سمجھنے کی کوشش کر مصطفیٰ کو پا، جس نے مصطفیٰ کو پا لیا ہے اس نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ آپ کی عقلوں کے مطابق میں کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی۔ حضور کی محبت میں گم ہے اللہ کی محبت، حضور کی محبت میں گم ہے، گم ہے اللہ کی محبت۔ خدا کی قسم خدا اسے کبھی نہیں ملتا جسے مصطفیٰ نہ ملے۔ دسو حضرت ابوبکر صدیق نو اللہ ملیا کہ نہیں؟ بے شک، سارے بولو بے شک، حضرت عمر نو ملیا کہ نہیں؟ بے شک، حضرت عثمان نو ملیا کہ نہیں؟ بے شک، حضرت علی المرتضیٰ نو ملیا کہ نہیں؟ بے شک، بولو بے شک، ہن دسو ابو جہل نو ملیا ہے؟ نہیں، دسو ابو لہب نو ملیا ہے؟ نہیں، دسو عتبے نو ملیا ہے؟ نہیں، دسو شیبے نو ملیا ہے؟ نہیں، دسو عبداللہ بن ابی نو ملیا ہے؟ اور دسو او حبش سے آنے والے بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ اور بتاؤ یمن میں رہنے والے اویس کرنی کو ملا کہ نہیں ملا؟ اور دیوانیوں پر قرآن کے ہاتھ رکھ کے میں دسو اے جنہاں نو ملیا ہے کنج ملیا ہے؟ تم جو ملے خدا ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے مصطفیٰ کو پایا اس کو خدا ملا، تو جس نے مصطفیٰ تو رخ پھیریا اور خدا ملے تو اے گلاں سارے ہاں ہی کری جاندے ہو، تو پھر سمجھو نا سکھ چج کوئی یار مناون دا حضور دا دامن پھڑ لو، سبحان اللہ، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، حضور کا دامن پکڑ لو اور یقین کر لو کہ اس وجود میں نور خدا ہے، اس وجود میں نور خدا ہے، بس پردے ہیں، کیا ہے؟ پردے ہیں، جیسے وہ جبریل پر پردہ ہے تو جبریل کو کوئی نہیں پہچان سکا، ایسے حضور پر بشریت کے پردے ہیں۔ چلو میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں ایک حدیث شریف، کیا یاد کرو، شاید تھوڑا سا پردہ سر کے، بسم اللہ، شاید تھوڑا سا پردہ حجاب اٹھے، حجاب ذرا سا۔ یہ ایک دن حضرت جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو میں نو اپنے محبوب کو بھیجدا ہے بیس بٹا کدے میں دخش عقل بھی بڑھ کے جانا،
تو کدے میں کسی اور شکل ہے جان آرابی کی صورت ٹر جانا ہوں یا اللہ اج میں تیری برگاہ التجا پیش کرنا اج میں اجازت دے میں تیری محبوب دی قدموں وچ حاضر ہواں لیکن اج کوئی وی نہ لے کے جاواں نہ طلاق دا مسئلہ نہ نکاح دا مسئلہ نہ حلال دا مسئلہ نہ حرام دا مسئلہ نہ شراب دا مسئلہ نہ زنا دا مسئلہ نہ زکات دا مسئلہ نہ حج دا مسئلہ کوئی وی نہ ہوئے میں جاواں تیرے محبوب کی زیارت کراں درود شریف پڑھا تو مڑ کے آ جائے سبحان اللہ وچ ایک میری التجا مالکہ ہو رہے اے جبریل کہہ رہے وچ ایک التجا میری مالک ہو رہے ارشاد فرمایا او بھی بیان کر آخر او التجا یہ میں بیس بٹا کے نہ جاواں اس دفعہ اجازت دے میں اصلی صورت جاواں سبحان اللہ اس دفعہ اجازت یہ بھی نال دے کہ میں کیڑی صورت جاواں اصلی صورت جاواں اب یہ مفتی صاحب تشریف فرما حضرت صاحب قبلہ عالم تشریف فرما اور میں پتہ نہیں کیڑے موضوع میں چھیڑ بیٹھا یہ دو میں بزرگ تشریف فرما انہوں نے پوچھو حدیث شریف جبریل دا اولیاء کیا بیان اللہ اکبر جبریل کا اولیاء کیا حضور نے بیان فرمایا پیر ہو دے پہلی زمین تے سر ہو دا آسمان تے اللہ تے 600 دے پر کتنے جی 600 300 مشرق میں 300 مغرب یہی گل ہے جی اچھا بولو 300 پر مشرق میں 300 مغرب میں تے سر ہو دا آسمان تے پیر ہو دے زمین تے اگے حدیث سن چکے ہو بخاری دی او آمدہ رہے 6.5 فٹ دا بن واہ واہ سبحان اللہ او آمدہ رہے پہلے 6 فٹ 5.5 فٹ 6.5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ تو حضور نے فرمایا اس کا اصلی روپ کیا ہے کوئی نہیں چاہیے نہیں کوئی بگڑ دیو پسینہ میرا گناہ مٹ رہے میرے سبحان حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصلی روپ اس کا یہ ہے پاؤں اس کے زمین پہ اور سر اس کا آسمان پہ لو جی آج جبریل نے کیا یا اللہ میں جاواں اصلی روپ اللہ پاک نے فرمایا کوئی وہی نہیں لے کے جان سلام جا کے پیش کر دیں جی میں تم کے ہے اجازت ہے وہی بھی کوئی نہیں اے دی بھی اجازت اصلی صورت جا اے دی بھی اجازت ہے قرآن بری جبریل میں کبھی اس کے مکے میں آتا حضور کہاں پر ہے کس کس بندے نے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی تھی ہاتھ کھڑا رہے وہ میں قربان ہو تواڈے تے ہوئے سبحان اللہ اور تو جنہاں نہیں زیارت کی تھی وہ میرا رب اج دی محفل دے صدقے انہاں دے نصیب آمین اللہ سانو حج دی نماز دی روزے دی قرآن دی تلاوت دی ذکر دی فکر دی درود دی استغفار دی عادتاں عطا فرما اور توفیقاں عطا فرما اور اے انعام عطا فرما آمین اچھا تساں جڑے سنگیاں ہاتھ کھڑے کیتے تساں وہ یتیم ویکھیے وہ جڑی قد بنی ہوئی ہے پرنالے تھلے مزاب رحمت تھلے وہ تکیے جو دی شکل ہے حضور اتھے اندر ستے سبحان اللہ آرام سبحان اور وہ بھی کعبے کا حصہ ہے وہ کہنا حصہ ہے یہ تو جدو کعبہ بن رہا سی نا پہلے یہ سارا ڈام پیا سی ذہن چ رکھنا پہلے یہ جو حتیم تھی نا یہ ساری دیوار ہوتی تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر جب کعبے کی دوبارہ کی نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر میں یہ کعبے کی دیوار ہے یہ گول ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کی پھر جب حضور نے تعمیر کروائی کعبے کی حضور کے دور میں تعمیر ہوئی جو حضور موجود ہے تو حضور نبی پاک نے جان بوجھ کے ایک جگہ کعبے تو باہر رکھی سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی حضور یہ جگہ کعبے سے باہر رکھی گئی فرمایا میں نے لوگوں سے کہا ہے حالات صحیح نہیں ہے تو تجھے بات اصلی بتلا رہا ہوں قیامت تک میرے غریب امتی آئیں گے انہوں نے اندر نہ شاید کوئی جان دے باہر ہی نماز سبحان اللہ یہ اصل یہ حتیم کا جو اندر ہے یہ کعبہ اللہ کا اندر ہے یہ یاد رکھے ہے لیکن اصل اتنے نماز پڑھ کے بھی ساتھ ہیں اندر جان دی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے اللہ وہی اندر دی یہ سعادت ہے کتنا کریم ایسا ملا کہ جس کے بڑے خزانے کھلے ہیں بازو سبحان اللہ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے لو جی سرکار نبی پاک چادر لے کے سوتے ہو آرام کر سبحان اللہ چادر ہوتے جبریل اوڑ آیا
جبریل اڑایا اڑان بھری سدرا سے، اس سے پہلے کہ جبریل مکے میں آئے، اوخ اللہ تعالی علی قلب نبی، اللہ پاک نے حضور کے دل پر بغلا واسطہ جبریل وہی فرمایا، سبحان اللہ بلا واسطہ جبرائیل وہ تو پہلے ہی کہتے سن نا بھئی نہیں لے کے جانی، اگر تساں تے جاؤ نا جا کے سلام پیش کرو، تو بلا واسطہ جبریل حضور کے دل پر وہی نازل فرمائی، اور وہ وہی کیا تھی سنیں غور سے، فرمایا قم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان، پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ۔ اور پہلوان جی بہ جاؤ تساں میری گلاں تو معروم رہ جیسو، اے نہیں جے اج ٹھیک ہونا سپیکر ماں کوئی راز جے دے وچ اللہ دی قسم وہ بس راز جے کوئی تہاڈا کوئی قصور نہیں، کوئی راز ہوندا جے، وہ کوئی راز ہوندا جے، کوئی نہ کوئی بہتری اللہ دے ہر کام وچ کوئی نہ کوئی بہتری اللہ پاک دے، کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، میری جان قربان آپ تھے، سبحان اللہ اور غصہ بھی نہیں کرنا بھی کوئی مسئلہ کیویں ہو گیا، ہو جاتا ہے، یہ مشینہ نے ہمارے پاس رات کو 2.25 گھنٹے بغیر سپیکر کے کتاب بے شک سبحان اللہ تو کوئی مسئلہ نہیں میرے بچوں، انہوں نے کوئی ہوندیاں نہیں نے گلاں۔ اچھا پھر سنو جی، توجہ نال سنو جی، اب اللہ نے دل پر جبریل پاک کے وحی نازل کی، اٹھو محبوب جی، حضور پاک اٹھ کے بیٹھ گئے، محبوب جی، مطلوب جی، مقصود جی، معشوق جی، سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھو محبوب جی، اٹھو مطلوب جی، حضور اٹھ بیٹھے، فرمایا محبوب جی جبریل آ رہا، اللہ تو جبریل تو پہلے بھی آمدہ رہتا ہے، کہا محبوب پہلے آمدہ رہتا ہے، آج کل ہو رہے سبحان اللہ اللہ کہا جبریل آ رہا ہے اصلی صورت میں، تو یہاں میں کیا کروں، فرمایا آج تم ہی آ جا اس کی اصل سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا تھوڑا جا پردہ سرکاؤں، گلاں مینوں بتیریاں آندیاں پر میں تواڈے کول آت خداؤں گیا، حضرت صاحب مینوں طلب فرما لیا ہے، قدرتی میں تواڈی خدمت وچ حاضر ہو گیا قدرتی، لیکن میں اس قدرتی طور تے آنے دے بھی میری پورا زور ہے کہ تسی حضور دے نیڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ انشاءاللہ تو تھوڑا جا پردہ یہ سرکے، اور پھر نال جوڑ کے اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سناواں گا، سبحان اللہ کیا بات اٹھئے اور چادر اتار دیجئے، اور جبریل آ رہا ہے صورت اصلیہ میں، قبل اس کے کہ وہ آپ تک پہنچے آپ بھی آ جائیں آج صورت اصلیہ میں، حضور چادر لا کے پڑھا سکتے، اللہ اکبر اللہ میں نوں نہیں یہ پتا کڑی چادر لائی، یہ پتا بھی ہوئے میں دس نہ پتہ سکتا نہیں کیڑا پردہ چکے ہیں کڑی چادر لائی حضور نے، حضور اٹھ بیٹھے اس وحی تو بعد، اور جبریل جو اڑ کے مکے آئے تو تہاڈا ہاتھ کھڑا کرایا سی بھئی کیڑے کیڑے جنے اٹھے زیارت کیتی ہوئی ہے، وہ جڑا سوا مروہ دا ہے نا، بیٹھو بچو، سوا مروہ دا جڑا کی ہے، سوا مروہ دا میدان وہ جڑا دوڑن والی صحیح ہے، وہ دے اس پاسے تسی نہیں گئے ہو، اللہ تو نہ کھانا جی تو مجھے نہیں ہوں جی فری کو ٹکٹ دے دیں گا، ماشاءاللہ انہیں مبارک ہوئے، وہ کہ پتا جی بھی کو تانوں کوئی دے ہی دے، میں ویسے دعا کرنا تانوں کوئی دے ہی دے، سبحان اللہ ہاں نال میر نو بھی، او بھائی آنے یہ موجہ ہوندی ہیں مولویاں دیاں نگانا دے ٹکٹ فری مل جانے، حضور کی پر کیا ہوتی ہے؟ کرپا ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ اچھا لو جی تسی بھی گئے ہو نا، تساں نے وہ جڑی سوا مروا ہے وہ دن اس پاسے نا ایک پہاڑی ہے، تو پہاڑی تے محل بنے ہیں، انہاں دے بنے ہیں بادشاہ محمود شوما دا، وہ تک ہے وہ جڑی پہاڑی ہے نا اونوں آدھے جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس، اے جڑی سوا مروا ہے اس پاسے جو تو شروع کر دیو نا، صحیح شروع کر دیو، وہ باہر نکل کے تکو جائے پہاڑی تے کیے وہ محل بنے ہیں، انہوں آدھے نے جی حضور قبلہ جبل ابو قبیس، جبل ابی قبیس، یہ وہی جبل ہے وہی پہاڑ ہے، یعنی جیدے اتے کھلو کے حضور چند توڑیا سی،
اللہ اکبر. یہ بخاری شریف دی حدیث ہے کہ حضور نے اتھے کھلو کے انگلی دے اشارے نال چند نو دو ٹوٹے کیتا. اچھا بولو گے دو ٹکڑے کیتا. ہاں چاند اشارے سے ہو چاک. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی بول رہے ہیں سورج الٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے اگر نجدی پڑھنے تھوڑی جی کترائے ہو تو منافق آ گیا سی جی اندھے منافق. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اے ہو جبل مقبے سے لو جی جبریل اتھوں تو اٹھائے اے دے اتنے ہی بیت المقدس لے آکے. ہاں جی ایدے تھے ایتھے یہ معراج کی رات کو بھی یہی زیارت ہوئی. اچھا چلو جی اے جبل مقبیس پر آ کر رک گئے جبریل آ کر رک گئے. حضور کتھے نے اے ہن تے دسیا سی بھول گئے کتھے نے عتیم کتھے شکر ہے میں جان بوجھ کے ایک چیز کیتا ہے. عتیم کتھے ہے حضور کتھے نے عتیم وچ تے او کتھے آن کے رک گئے پہاڑی بریکاں روک اگے ہی نہ جان اگے ہی نہ. اللہ نے وہی نازل کی جبریل دے دل تے لو جی اللہ. ہن کتھے نازل کی وہی جبرائیل علیہ السلام نے. او اللہ تعالی علی قلب جبریل. اللہ نے قلب جبریل پر وحی فرمائی قدم پٹ اگے جا. ایتھوں جو میرے کو اجازت لے کے گیا ہے آج اصلی صورت جانا ہے سلام پیش کرنا ہے. جا میرا یار اگے ہے جا کے سلام کر. ہن رکیا کیوں ہے بھائی؟ جو کچھ جبریل نے کیا وہ پیش کرنے لگا تو مینوں کرنا معاف. جبریل امین نے کیا پروردگارا جاؤں تو کہاں جاؤں اللہ کیسے قدم اٹھاؤں؟ حیرت میں تیرا یہ فرشتہ گم ہے جو نور مجھے سدرا سے آگے نہیں جانے دیتا. آج وہی نور محمد کے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سمجھ میں آئی ہے؟ سبحان اللہ. اے حضور پر نور کے جسد انصری میں نور حق ہے. سبحان اللہ. حضور خدا نہیں پر خدا سے جدا نہیں. پھر بولو حضور خدا نہیں پر خدا سے جدا نہیں. ان کی محبت خدا کی محبت ہے. ان کا قرب اللہ کا قرب ہے. اور بھائی اگر نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دو اور جو مرضی ہے کرو کعبے دے وچ وڑ جاؤ اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. میں ادھر دیکھتا ہوں مفتی صاحب سے پوچھ لیں مفتی صاحب کو جملہ غلط تو نہیں کہہ دی؟ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو کوئی مسجد کام نہیں. کسی کام محبوب کی محبت ہم پر لازم کر دی ہے بے شک. اور دو ٹوک لفظوں میں ساتھ فرما دیا ہے. دو ٹوک لفظوں میں جس نے میرے محبوب کی عزت اور توقیر نہ کی اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں. تو میرے دوستو حضور کی طرف رخ کرو حضور سے محبت کرو. اور محبت یہ جو جتنی گفتگو میں نے کی ہے یہ کی آج میں نے صوفیانہ ہے سبحان اللہ اور رنگ ہے یہ عرفانہ ہے. حضور کے قریب ہو جاؤ. اور آخری بات آپ کی خدمتوں میں یہ کروں گا آخری 15 منٹ ہاتھ جوڑ کر ایسے حضور کی ذات سے محبت کا کوئی رنگ ڈھنگ بھی نظر آئے صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر نعرے لگانا صرف یہی محبت کی علامت نہیں ہے جبکہ یہ بھی علامت ہے جبکہ یہ بھی علامت ہے مگر حتمی علامت نہیں. یہ ان علامات میں سے ایک علامت ہے. محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے حضور کا ذکر کرنا حضور کے نعرے لگانا اور سبحان اللہ کرنا اور کسی سے حضور کا ذکر سننا اور اس چہرے کا گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھنا. سبحان اللہ. ذرا دشمنوں کا ذکر سن کے چہرہ خوش ہو رہا ہے. اللہ کی قسم ساڈے پاکستان میں ٹیماں نہیں بنیاں کوئی پی ٹی آئی نونا آئی میں سیاسی سوسی نہیں ہوں مجھے معاف کر دو پر جو کوئی بلائیاں شلائیاں ہیں نا ٹیماں ٹوماں ایک ٹیم کے بندے کے سامنے دوسرے ٹیم کے بندے کا نام لے لو حضرت جی اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کم خراب حقیقت یہ میں مذمت نہ کرتا ہوں. بے شک. مثلا نواز شریف صاحب والی ٹیم ہوگی نا کوئی انہوں نے سامنے نہ لے لو عمران خان دے عمران خان والی ٹیم کے سامنے نواز شریف کا
اس کا مطلب ہے چہرے بتاتے ہیں کہ کیڑی ٹیم نال تعلق ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کا چہرہ حضور کا ذکر سن کر شگفتہ پھول بن جائے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کے کلیجے کے اندر ایمان رکھتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی قسم میں قبلہ بابا جی کو میں حضرت صاحب کو میں نہیں جانتا, میں ان کا نام بھی نہیں جانتا, لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب میں یہاں پر آیا ہوں یہ تشریف فرما تھے, مجھے 30 پاروں کی قسم ہے, مجھے پتہ لگ گیا بدر کے دل کے اندر میرے رب نے فضل فرمایا. سبحان اللہ. اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھے تو تیری کڑی آنکھ ہے, یار میرے پر کوئی آنکھ نہیں, چھوڑو میں انا ہی صحیح. بندے کا چہرہ بتا دیتا ہے, بندے کا حال بتا دیتا ہے. ذرا اصل دائیاں کو لوں گے گزرے وہ کہ بلا عبدالرحمن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ, میری گل سنو, ماہر گائی ہوئے نا او تو ہی کورتاری ہوئے تو ان تک کے دس دے دیئے مہینہ 6واں یا 7واں ہے تجھے ڈائی دس سکتی ہے, اللہ کا پتہ نہیں بتا سکتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. رسالت, یا رسول اللہ. رسالت, یا رسول اللہ. اور دائی تو بتاتی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر, اور اللہ کا بندہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے. سبحان اللہ. کتھے تجربات کتھے نور الہی. میں پھر بھی آپ کی بارگاہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نعرے لگانا یہ محبت کی علامت. بے شک. عز صاحب کی بلائے عالم نے اللہ پاک ان کو رفیع مرتبہ عطا فرمایا. آمین. آپ نے مجھے بلایا بھی یہاں پر اسی لیے تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی عشق کی باتیں کروں. تو آپ کے دل میں بھی حضور کی محبت ہے, حضرت کے دل میں بھی ہے, آپ کے دل میں بھی ہے, لیکن آپ کی خدمتوں میں میں یہ ضرور گزارش پیش کروں گا, صرف نعرے دی حد تک نہیں, اگے قدم بڑھاؤ. اس تو اگے قدم بڑھانا, اس تو اگلا قدم کیڑا ہے. جان بوجھ کے میں چپ ہوا جی پی جزاک اللہ جی, جان بوجھ کے میں چپ ہوا. اس تو اگلا قدم اٹھا, اس تو اگلا قدم کیڑا ہے عمل والے پاس. میں آپ سے جان قربان کروں. بندہ ہوئے حضور دا غلام تو بندہ ہوئے جھوٹا نہیں بھائی, نہیں ہوئے کس طرح حضور دا غلام جھوٹا. بندہ ہوئے حضور دا غلام تو زبان تے ہوندی ہے سچ. بے شک حضور دا غلام ہوئے کدے متکبر ہو سکدا نہیں. تکبر دا حضور نال کی لینا دینا. بے شک. وہ یار کتھے تکبر تے کتھے حضور. وہ بھائی ننگی زمین پر بیٹھ جاتے, اللہ کی قسم ہوئے. ہن سنیجئے شان یہ ہے کہ معراج کی رات کو حضور فرماتے جدوں میں اگے گیا نا مینوں آواز آئی ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات ہی میں گیا تو مینوں آواز آئی قریب آئیے حبیب. اعلیٰ حضرت بریلوی بھی بولے, آپ بھی فرمایا کیا فرمایا, قریب آ سرور ممجد, قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا سما تھا, یہ کیا ندا تھی, یہ کیا مزے تھے. حضور فرماتے ہیں آواز آئی, آواز جنہوں آئی تو حضور فرماتے ہیں مینوں نظر کوئی نہ آوے کیڑے پسے جانا ہے. اتھے لہندا ہے, چڑھدا ہے, مشرق ہے, مغرب ہے. لا مکان دا مطلب کی ہے, لا مطلب نہیں, مقام کوئی مقام نہیں, مشرق مغرب شمال جنوب اوپر تلے کچھ بھی نہیں. حضور فرمانے نے آواز آئی قریب ہو تو میں جاواں کدھر. فرمانے نے ایک لحظے کے لیے مجھ پر حیرانی طاری ہوئی, اگلے ہی لمحے آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی. فرمایا آواز آئی ہے حبیب ٹھہر جا, حیران نہ ہو, تو جہاں ہے وہیں روک, تیرا رب خود درود بھیجتا ہوا تیرے قریب آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کا یہ مرتبہ سنا نہیں, بولو نہیں. کسی کا یہ مرتبہ دیکھا نہیں. رحمت للعالمین ہے تو آپ, شفیع المذنبین ہے تو آپ, امت کو بخشوانے کا اذن رب نے آپ کو عطا کر دیا ہے. بے شک. اللہ کی قسم آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کا یہاں سے ہاتھ پکڑا, حضرت شیش علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے گا, فلما نہیں کرنا آدم بالبو بند ہی کر, بس بند کر دو, آ جاؤ کوئی نہیں.
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کا یوں ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا حضرت آدم پاک نے فلما ایقن آدم بالموت فاخذ بید الشیش علیہ السلام فقال یا بنی خذ بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی، اے میرے بیٹے انت خلیفتی من بعدی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، کبھی تقوی کو نہ چھوڑنا، طہارت کو نہ چھوڑنا۔ اور تجھے راز کی ایک بات بتلاتا ہوں، کلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الی جنب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے میرے بیٹے میں تجھے راز کی بات بتلا رہا ہوں، جب بھی کبھی اللہ کا نام لینے لگے ساتھ جوڑ کر محمد عربی کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا توجہ رکھیے۔ انہوں نے آگے سے عرض کی ابو جی آپ یہ بتلائیں افضل آپ ہیں یا وہ؟ پہلے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا انہو من ذریت، وہ میری اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا ابو جی اولاد تو افضل نہیں ہوتی، ابو افضل ہوتا ہے۔ تو آپ باپ ہیں، آپ مجھے ہر وقت کہتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کا نام لو، ان پر درود پڑھو۔ جب وہ اولاد میں سے ہیں اور آپ باپ ہیں تو پھر افضل تو آپ ہوئے، وہ ہوئے مفضول۔ حضرت آدم چپ ہو گئے، بیٹے نے دوبارہ کہا، آپ چپ رہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو اٹھ کر بیٹھے اور فرمانے لگے سن، اگر تیرا باپ افضل ہوتا ان سے تو ان کے نام کے صدقے تیرے باپ کی لغزش معاف نہ ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ جملے کہنے کے بعد انہوں نے کہا سن اب میں تجھے مقام مصطفیٰ سناؤں۔ انہوں نے کہا پتر میں نے مجھے تو رب تعالیٰ نے میرے وچ روح پھونکی، پہلی ہی نظر میری اللہ دے عرش تے پئی، ادو ہی میں حضور دا نام عرش تے لکھیا تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے مجھے پھر آسمانوں کی سیر کروائی، میں نے آسمان کے چپے چپے پر محمد 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سماس کرنے پھر جنہ، پھر میرے رب نے مجھے جنت میں سکونت اختیار کی، اور پھر میں نے جنت میں جا کر دیکھا، جنت کے دروازوں پر، جنت کی دیواروں پر، جنت کے سرائر پر، جنت کے منابر پر، جنت کے اشجار پر، ان اشجار کے اوراق پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے میرے بیٹے اور سن، میں نے جنت میں حوروں سے ملاقات کی۔ فرمایا میرے بیٹے میں نے جب ان حوروں کی آنکھوں میں دیکھا تو خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں بھی محمد محمد سبحان اللہ۔ اور اے میرے بیٹے میں تجھے بتاؤں، جب یہ بات کر رہے تھے نا حضرت آدم علیہ السلام تو ہوا تیز چلی اور پتے درخت کے نہیں، پتے پتوں سے ٹکرائے، پتے پتوں سے ٹکرائے، پتے پتوں سے ٹکراتے ہیں نا، ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً کیسے سر 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 کی آواز پیدا ہوتی۔ جب آدم پاک یہ بات کر رہے تھے تو پتوں سے پتے ٹکرائے، آپ نے فرمایا سن میرے بچے ایک اور بات یاد آ گئی، یہ آواز سن۔ انہوں نے آواز سنی، فرمایا یہ دنیا کے درخت کے پتے ہیں جو پتوں سے پتے ٹکرا رہے ہیں، آواز سن رہے ہو میرے بیٹے؟ جب تم جنت میں جا کر دیکھے گا، جب جنت کے اشجار کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو سر سر کی آواز نہیں آتی، محمد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضور کی۔ لیکن عاجزی کا عالم کیا ہے؟ ننگی زمین پر بیٹھ جاتا۔ اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا، ایک جگہ بیٹھے کھانا کھانے واسطے، ایک بندہ آیا چیچک دا نشان، کدا چیچک دا، تھوڑا دور سنگیاں کو بیٹھا، تھوڑا گھبرائے کہ ساڑھے کو بیٹھے گئے، فرمایا تم میرے پاس آؤ، میں اور تم ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہمارے پیر حضرات اور ہمارے علماء ظواہر اگر اس بات پر عمل کریں تو خدا کی قسم یہ علماء بھی ولی کامل بن جائیں اور جو پیر ہیں وہ بھی ولی کامل بن جائیں۔ بے شک چاہیے نا آج اس بتلاؤ مجھے یہ انداز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بے شک۔ تکبر چاہیے یا عاجزی؟ عاجزی۔ جھوٹ چاہیے یا سچ؟ سچ۔ ظلمت چاہیے یا نور؟ نور۔ گمراہی چاہیے یا ہدایت؟ ہدایت۔ تو پھر سن لو، ظلمت سے جان چھڑانی ہے تو تمہیں در رسول پر آنا پڑے گا، بے شک۔ جھوٹ سے چھٹکارا پانا ہے تو تمہیں رنگ رسول اپنانا پڑے گا، اور سن لو اگر تم نے رب کو راضی کرنا ہے تو تکبر کو لات مارنی پڑے گی، عاجزی کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے طرز کو بدلو، صرف نعرے نہیں۔ حضور نے فرمایا، سرکار کریم نے فرمایا جو میرا غلام ہے وہ کبھی اپنے ماں اور باپ کا گستاخ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو میرا غلام ہے کبھی وہ جھوٹی گواہی نہیں۔ حضور نے فرمایا جو میرا غلام ہے کبھی وہ حرام نہیں۔ حضور نے فرمایا جو میرا غلام ہے
وہ کبھی بھی مال میں ملاوٹ نہیں کرے اور حضور نے فرمایا جو میرا غلام ہے وہ کبھی کسی کو دھوکا نہیں دے بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا جو چھوٹوں پر شفیق نہ ہو اور بڑوں پر مہربان نہ بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو بڑا چھوٹوں کی شفقت نہ کرے چھوٹوں پر، فرمایا فلیس منا، اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ صاحب حضور سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں بے شک تو ہمیں پھر اپنے بڑوں کی کیا کرنی پڑے گی؟ عزت اللہ کو حضرت جان کے بولو، پھر سانو اپنے پڑوسیاں دی کیا کرنی پڑے گی؟ عزت حضور نے فرمایا جو پڑوسی کو تکلیف دے اور ستائے ایذا دے، فرمایا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ بے شک اللہ دی قسم ہے، بخاری شریف دی حدیث شریف ہے، سرکار کریم فرمانے ترے بڑی فرمایا لاجو اس صحابہ کرام نے عرض کی حضور کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھیں ان نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ ہم سوچیں کبھی ہم نے اپنے کسی پڑوسی کو ستایا تو نہیں؟ کبھی ہم نے اپنی ماں اور اپنے باپ کا دل دکھایا تو نہیں؟ اور کیا ہمارے انداز کے اندر کچھ تکبر ہے؟ ہم تو خدا کی قسم ہاتھ بھی ملاتے ہیں، یقین کرو میرا تو تجربہ ہی بہت ہے، میں ساری دنیا جانا ہوں۔ وہ بھائی اگر سانو آج تک یہ نہیں پتہ لگ سکیا کہ حضور ملدے کس طرح سن، اسی سلام کیڑا پھیلانا ہے یار؟ بے شک قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اگر ہمیں آج تک یہی نہیں معلوم کہ حضور ہاتھ کیسے ملاتے، اگر ہمیں یہی نہیں معلوم حضور گھر میں کیسے آتے، اس کا مطلب ہے کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بے شک ہمیں یہ جاننا چاہیے حضور ایک شفیق صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نور کو ہمارے پاس بھیجا ہے ہماری ظلمت کو مٹانے کے لیے۔ بے شک اور اگر ہم نے یہ پیغام نہ لکھا، یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے وہ تو آپ سن ہی چکے ہوں گے، میں تو سارا میں نے وہ واقعہ سنایا بھی نہیں آپ کو۔ اس معراج شریف کے واقعے کے اندر حضور علیہ السلام نے ایسی ایسی گفتگو کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے دوستو اور میرے اصحاب، اپنی منہ سے بات کرنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا بات کرنے لگے۔ اس پر حضور کے ایک غلام نے عرض کیا کھڑے ہو کر یا رسول اللہ تو کیا یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تمہارے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین کے یہاں جب تک تم توبہ نہ کرو اس کا وبال تم پر ہوگا۔ اور وہیں سے پھر معراج کی رات کی بات شروع کر دی۔ فرمایا معراج کی رات کو میں نے جہاں اور بہت ساری باتیں دیکھی ہیں وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے اللہ کی برگاہ میں تھے جن پر عذاب تھا، اور میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ معاملہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ گفتگو ایسی کرتے تھے کہ جو گفتگو درست نہیں تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ نے ان کے کلمات شر کی وجہ سے ان پر یہ عذاب مسلط کیا۔ اللہ اکبر استغفر بتاؤ ہمیں لین دین میں کھڑا رہنا چاہیے کہ بے شک بتاؤ ہمیں اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنی چاہیے کہ بے شک بلکہ ماں باپ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ جو انسان ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کتیاں تو بلین نیکی کرو گے تو یہ دیتی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان میں تو انہوں قسم چوکے کہنا ٹائم زیادہ ہو گیا پر بخاری دی ایک حدیث شریف سنا دینا، راوی حضرت ابو ہریرہ انس بن مالک دونوں ہیں، سبحان اللہ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں گزشتہ امتوں میں چھوٹی سیدھا واقعہ آپ نے سنایا، آپ نے فرمایا بینما رجل اشتد علیہ العطش، یہ بخاری شریف ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ جا رہا ہے سخت پیاس لگی ہوئی سخت، فنظر البئر، اس نے ایک کنویں کو دیکھا، فنزل فیہا، وہ اس خوہ وچ اتر گیا، فشارب منہا، اس نے اس خوہ جو پانی پیتا ہے، ثم خرج منہا، پھر خوہ سے نکل کے باہر آیا، پھر نظرہ، پھر اس نے دیکھا قلباً، ایک کتے کو، اور مسلم شریف کے لفظ ہیں فَإِذَا هُوَ بِقَلْبٍ، اس نے اپنے آپ کو کتے کے پاس پایا۔ میں نے دونوں لفظ جان بوجھ کر آپ کے لیے پڑھے، اس نے اپنے آپ کو ایک کتے کے پاس پایا، یلاسو، کتا ہانپ رہا تھا، ہانپتا ہے نا، ہانپ رہا تھا، یأکل الثرى من العطش، اور وہ کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو کھا رہا تھا، چاٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا قد بالغ
قلبن ما بلغنی، کتے کو تو وہی معاملہ ہے جو مجھے تھا، یعنی کتے نو میاں جی پیاس لگی جویں اگر یہ اتر سکدا کھوہ وچ یہ بھی پانی لیکن یہ جانور ہے یہ نہیں اتر سکدا۔ حضور فرماتے ہیں نبی پاک نازل ثم نازل، وہ پھر اتر گئے کنویں میں، اور پھر اس نے کوفے میں پانی بھرا۔ خفا آدن اے جراب ہے نا میری، یہ چمڑے دی ہوئے تینوں خفا آدن، موزہ حضرت جی نے فرمایا موزہ، اس چمڑے کی جراب کو موزے کو بھرا، فَأَمْسَكَهُ فِي فِي، اس نے وہ جراب منہ میں پکڑی، وہ موزہ دونوں ہاتھوں سے دیوار پکڑ کے کنویں سے باہر آ گیا۔ تھوڑی جی توجہ میر جی، تھوڑی جی توجہ بس، باہر آیا اور باہر آ فسکل قلبہ، اور اس نے وہ جو موزہ خفا تھا اس میں جو پانی بھرا ہوا تھا اس نے کتے کو پانی پلا۔ نبی پاک فرماتے ہیں فشکر اللہ له، اللہ نے اس کے اس کام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کے اس کام کو قبول کر لیا۔ فغفر له، اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دے۔ اور ایک اور روایت ہے ذرا وہ بھی سنیں، یہی اس کتے والے کی ہے، اسی بندے کی۔ ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا 900 گناہ کبیرہ وچ مبتلا ہو چکے ہیں۔ گناہ کبیرہ کا بھی ذکر ہے، میں اس کو نہیں بیان کر رہا ہوں، کتنی باری، اور اجے اس توبہ بھی نہیں کی تھی سی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب اس نے اس کتے کو پانی پلایا نا تو میرے رب نے اس کے 900 مرتبہ والے اس گندے عمل کو معاف فرمایا۔ جدوں حضور نے یہ گل کی فرمائی اس ویلے صحابہ بول گئے، قالوا، ساریاں عرض کی تھی، ان لنا فی البہائم تاجرا، حضور انہاں کتیاں بلیاں وچ بھی ساڈے واسطے اجر ہے۔ میں نام فی کل قبض رکبت اجر، فرمایا ہاں ہر تر جگر والی شے میں اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ نہ تو سائیں ایمانداری نہ دسو میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو، جے کتے نو پانی پلا دیتا جائے تے رب اتنی مہربانی فرماتا ہے جے بندہ بندے نال پیار کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تا دل نال دسو جی میں تواڈے نال، تسی میرے نال، اصحاب تواڈے نال، تسی اصحاب نال، اصحاب آپ نال کرن محبت، کتنا بڑا اجر ملے گا میر جی۔ تو نفرتاں نہ پھیلاؤ، محبتاں کرو، تو لوکاں دے عیباں تے کے پاؤ پردے۔ حضور علیہ السلام چغل خور کو پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ جس جگہ پر بیٹھو، یہ میں آج حضرت قبلہ عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ کے چکر میں، ان کے چکر میں حضرت قبلہ عالم کی گھر میں حاضر ہوا ہوں، میں کبھی کسی کے گھر میں نہیں جاتا، یہ سن لیں، یہ پتہ ہے میرے دوستوں کو، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ نہ میں تقریر سے پہلے کسی جگہ بیٹھتا ہوں، حضرت کو بھی معلوم ہوگا، حضرت کو بھی جو میرے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے، نہ میں تقریر سے پہلے کہیں بیٹھتا ہوں نہ بعد میں، صرف اس ڈر کے مارے کہ کرے جتنے بیٹھیے اتنے غیبت نہ شروع ہو جائے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ وہ دیوانیاں پہلے ہی اگے ہی اساں مرے مٹے ہیں، گناہاں وچ ڈبے ہوئے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے اپنی ساریاں نیکیاں چک کے انہوں دے دیندا ہے جن غیبت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا مرتضیٰ پاک کے بارے میں ایک بندے نے بڑی بکواس کی، مولا مرتضیٰ نے کھجوراں دا پورا ٹوکرا انہوں بھیجا۔ ایک بندے نے کولوں عرض کی تھی حضور بڑی چنگی لگتی ہے تمہوں، اے جڑی برائی اس کی تھی، فرمایا چنگی نہیں لگتی، وہ بڑی مہربانی کرتا ہے اپنی نیکیاں جو ٹور رہا ہے۔ آپ وعدہ کرو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اے جڑا میں پہلے عشق رسول اللہ درس دیتا ہے نا سبق، انہوں اپنی ذہن چ رکھنا ہے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ تسی کدی بھی کسی کی غیبت نہیں۔ تو شیطان بڑے چکر دیندا جی، وہ چکراں چ نہ آ گیا، بڑے چکر دیندا ہے، وہ چکراں وچ نہ پھسنا، اور اپنی مات اپنے پیو دی عزت کرنا کرو گے انشاءاللہ، پکی گل ہے۔ اور یاد رکھیں جی اگر تساں ماں پیو دی عزت نہ کی تھی اے تے پیر شیر ککھ بھی نہیں جے دے سکدے ہو،
بے شک جان بوجھ کے میں چپ ہوں تاکہ تساں غور کر لو جتنی کرنی بے شک میں پھر دہراساں جب تساں غور کر چکو پھر دہراساں گا حضور غوث پاک بھی کچھ نہ دے پائیں گے بے شک اللہ حضور خواجہ صاحب بھی کچھ نہ دے پائیں گے بے شک میں بغدادی ہوں حضور غوث پاک کے کتوں کا کتا ہوں اللہ اللہ اکبر ہاں ہوں میرے مرشد کریم کا فرمان ہے جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف چلا گیا ہماری کوئی نگاہ اس پر نہیں ہے ہماری بھی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے جس کے گلے میں پٹا مصطفیٰ کا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اگر آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کے گستاخ اللہ نہ کرے کوئی ہو تو آپ کہیں بھی فلانے پیر صاحب ساڑا بننا بیڑا بننے لانا ہے اس تو وڈا دھوکھا کائنات وچ کوئی حضور ہے نہیں ایمانداری نال دسو میں کامل لوکاں نوں جاندا کنہاں نوں کامل ایک کامل بھی میں ایسا نہیں تھکیا جس دا مرید اپنے ماں پیو دا مستاق ہو چونکہ وہ پہلی منڈی یہ رکھ دیں کہ تیری ماں اگر تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب رسول بھی تجھ سے راضی ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پیروں کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں جا کر اور کرو ماں نوں گالاں کڈ دیں اللہ اکبر تو باپ دی عزت و توقیر ہی کوئی نہیں تے حضور تسی ساری زندگی گزار کے آ جاؤ پاویں جس مرضی دربار تے تانوں نہیں جے فیض لبنا او دی وجہ یہ ہے کہ جڑا ماں پیو دا فیض گھروں بند ہوئے اوئے ہوئے 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 ماں پیو دا جڑا گستاخ ہے اونوں ایک بد دعا ہے اور سنو کس دی ہے سیدنا جبریل امین دی اور او دے تے امین کرنے والا کون ہے رحمت اللہ حدیث شریف ہے طبرانی میں ان نبی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتنے ممبر شریف کو نہیں ممبر بھی ہویا کہ تم وہ اٹھ کے دساں وہ اس کی سیڑھیاں ہیں نا آپ بیٹھے رہے میں ویسے ہی کھڑے ہو کے بات سمجھاؤں گا ادھر نہیں جاتا سیڑھیاں ہیں نا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعدا علی المنبر حضور ممبر سے چڑھن لگے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے چڑھے پہلی سیڑھی پہ پیر کریا قال آمین پھر دوسری سیڑھی تے پاؤں رکھیا پھر کیا فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا کیا فرمایا آمین قال صحابہ کرام نے عرض کی تھی ہماری ماں اور ہمارا باپ آپ پر قربان انکا حین صاحبت المنبر آپ جب ممبر تے چڑھے ہو قلت آمین 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 حضور تو سترہ بری آمین آمین کی تھی یہ کی وجہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا آتانی جبریل میرے کو کون آیا سی جبریل علیہ السلام تو میں نے آن کے عرض کر دیا یا رسول اللہ میں دعا کرنے لگا تو میں دعا کروں گا تساں آکھنا ہے آمین تساں کیا فرمانا ہے آمین تو پترا آمین تے 40 مسلمان آکھر تو تمہاں دعا رد نہیں پوچھو علماء کو بے شک فرشتے آمین کر دیں تو دعا رد ہے نہیں تو مومن آمین آکھر تو دعا نہیں رد نہیں ہوتی تو جتھے رحمت للعالمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے آمین حضور نے فرمایا آتانی جبریل میرے کو لایا سی جبریل تو میں نے آن کے کہنے لگا میں دعا کرتا ہوں تساں آمین آکھیا ہے پہلی دعا انہیں منگی من ادرکا شہر رمضان جیڑا رمضان کا مہینہ پائے لم یغفر لو اور بخشش نہ اللہ کو کروا لے اپنے وہ بخشش نہ کر دیتی جاوے فماتا اور اسی حالت میں بغیر توبہ تو مر جائے فدخل النار جائے جہنم میں فابعد اللہ تبارک و تعالی اللہ انہوں اپنی رحمت دور کرے قل آمین ابھی تساں فرماؤ آمین فرمایا قل تو آمین میں بھی کہہ دیتا آمین یہ مطلب ہے جڑا رمضان دی عزت اور تعظیم نہیں کرے گا وہ دا بچنا کھ بھی نہیں آگے چلو ومن ادرک ابویہ احدہما فرمایا جدوں میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل نے کہا جیڑا اپنی ماں باپ نو یا دوواں وچوں کسے ایک نو پائے مثلا تساں ہوش سنبھالی تواڈے ماں باپ دونوں زندہ سن یا کوئی ایک عدد تساں دیکھ لیا باپ فوت ہو گیا ماں سی ماں فوت ہو گئی باپ سی تم نے دیکھ لیا فلم جبرہما اور پھر تساں انہاں نال نیکی نہ کی تھی انہاں تے احسان نہ کیتا انہاں دی فرما برداری نہ کی تھی انہاں دا دل دکھایا اگوں جبریل نے کہا
اور اس توبہ بھی نہ کی تو ماں پیو نو راضی بھی نہ کیتا تو فرماتا اسی حالت وچ مر گیا چھڑے جہنم دی اگ وچ تو کلی رب تو اپنی رحمت تو دور میں دعا منگ دیتی سونیا کہہ دے آمین حضور نے فرمایا میں کہہ دیتا ہے یہ مطلب ہے ماں پیو دا گستاخ جڑا ہے وہ ردیا گیا اچھا بولو بے شک ردیا گیا آمین اتھوں ہو گئی ہن ایک گل مفتی صاحب قبلہ عالم دا ہاتھ مبارک میں چم کے عرض کردا انہاں دیو اے ارشاد فرماؤ حضور کسے بندے دے بارے کدے کوئی اس طرح دے کلمات کہہ دین تے فیض مل سکتا ہے دربارے وصیت چوں اب اگلی بات ماں پیو دے اے پترو اصل کتھوں جا کے فیض لواں ماں نو راضی کرو پیو نو راضی کرو میں تانوں قسم چوک کے کہنا میں اپنی انہاں اکھاں نال ایک نظارہ تکیا ہے جدی ماں باپ راضی ہون انہاں نو ملدے بھی ولی نے سبحان اللہ انہاں نو ملدے بھی کون نے ولی نے ٹھگ نہیں ملدے ولی انہوں دے پیچھے پیچھے ہائے 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 بلکہ جڑے ولی ہوندے نا موضوع لمبا ہو جائے گا انہوں دی ولایت دے پیچھے نظر مارو تو ماں نظر آئے گی اللہ اکبر اے کتنا بڑا نا ہے سلطان العارفین سلطان محمد باہو دا کیڈا بڑا نا ہے بہت بڑا نام سلطان محمد واہ باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ ہے ان کی ماں کا نام تھا راستی بی بی کیا راستی بی بی تو پتہ ہے دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے تھے کہتے تھے راستی اور راستی 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 رحمت حق بر روانے راستی کہتے سن اللہ کی رحمت اس راستی تے ہوئے جس راستی بی بی نے مینوں رسول اللہ دے اخلاق تو راستہ کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کسے بندے پوچھا شاہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ پاک کو عرض کی تھی حضور اے تہاڈی ولایت جڑی ہے یہ اس وجہ تمہیں تانوں مرشد کامل فرید الدین جی ملیا ہے آپ نے فرمایا گل تے صحیح ہے بھئی میرے کول جڑی ولایت ہے صدقہ فرید الدین دا ہے پر تو میرے کو یہ کیوں نہ پوچھنا ہے کہ فرید کے دے صدقے نال ملے اللہ اکبر سبحان اللہ عرض کی تھی انہاں عرض کی تھی فرماؤ پھر او کنے دے صدقے فرمایا او میری ماں دے صدقے نال ملے ہے میری ماں دی جڑی میں خدمت کیتی ہے انہیں کیا نظام ہے اللہ تینوں اپنے دوستوں وچوں اونچیاں شان والا دوست عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ ادا کرو ماں پیو دا ادب کران انشاءاللہ دین دی بھی خدمت کرنی انشاءاللہ اے جڑے علماء کرام بالخصوص مفتی صاحب قبلہ حضرت صاحب یہ تے ادارے بھی بنا رہے ہیں انہاں نال تعاون کرو انہاں دے دستو بازو بن جاؤ تے میرے واسطے مغفرت دی دعا کرنا کرو گے انشاءاللہ میرے واسطے دعا کرسو انشاءاللہ یہ میں کوئی رسمی طور تے نہ پیا دا جے مطلب تسا رسمی طور پہ سمجھو تو میں نے رسمی طور پر کہہ دیا دعا کرو آپ لوگوں کے قدموں کی جو نیچے لگنے والی مٹی ہے اس سے بھی میں گرا ہوا اور کم تر کمی نہ آج بندہ اور مجھے لیاقت کا ایک فرمان یاد ہے حضور پاک فرماتے لا يرد القضاء الا الدعاء دعا کرایا کرو تقدیر دعا سے بدل گئی چونکہ ابھی میرا خاتمہ تو نہیں نہ ہوا تو مجھے ڈر ہے تقریر کرتے ہیں کبھی منہ سے کیا نکلتا ہے کبھی نہیں سمجھ لگتی غلطی ہو جاتی ہے بڑا گھبراتا ہوں میں آپ میرے لیے دعا کرنا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو آمین اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو آمین جب روح نکلنے لگے یہاں سے اللہ پاک اس وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری وعدہ کریں ان باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ کا وعدہ کریں ماں باپ کا معاشرے میں ایک دوسرے لڑکے کرنا اخلاق چنگے رکھنے علماء ملت اسلامیہ دی عزت کرنی انشاءاللہ کی کرنا ہے عزت ہر دوجے بندے نو پاویں وہ عالم ہوئے پاویں نہیں ہر دوجے بندے نو اپنے کو رکے سمجھنا ہے بہتر سارے بولو نا بہتر جب تم بہتر سمجھو گے کرو گے وہ برائی نہیں یار اپنے تو بہتر دی تو کوئی برائی نہیں ہوتی اپنے تو بہتر سمجھو عاجزی اختیار کرو اگر شادی شدہ ہو تو بیویاں دے حق حقوق مد نظر رکھو تھوڑیاں بیویاں کو کدے کوئی غلطی ہو جائے درگزر کر دیو یہ صحیح حدیث شریف ہے جس کی بیوی سے کوئی خطا ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو معاف کر دے قیامت کے دن میرا رب اس کی خطاؤں کو بخش دے سبحان اللہ اور بیویاں چونکہ یہاں پر آپ نے بتلایا کہ خواتین بھی موجود ہیں اور وہ اگر سن رہی ہیں جا آپ ان کو یہ سنا دینا حدیث شریف نبی پاک نے فرمایا جو عورت
5 وقت کی نماز پاکی کی حالت میں ادا کرتی ہے اور اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی خامد کے سامنے اس کی دل آزاری کا سبب نہیں بنتی اور ایسے ہی کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا حبیب بتا دے اپنی اس امتیہ کو کہ قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انہاں گلاں تے عمل اللہ سانو کرنا۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا سب کا اور عرض صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا عدنان صاحب صوفی جے بندے لگ دے ہوئے قسم ہے صوفی بندے لگ دے ہوئے اللہ تو انہوں اس طرح عطا فرمایا میرے واسطے مغفرت دی دعا کرے ہے بڑی بڑی مہربانی تے میں بولوں ختم ہے تو پھر شعر میں آپ کو پڑھتا ہوں اجازت دیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ ایک باری سورہ فاتحہ ترے باری قل هو الاحد شریف پڑھو یہ لنگر شمل کیا ہے فاتحہ حضرت محمد میں بہت کم دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرتاپ شرابور ہیں گناہوں میں، عاجز اور مسکین ہیں، ہاتھ ہمارے کشکول کی طرح ایسے پھیلائے ہوئے ہیں اور آپ کا دروازہ ہے، آپ کا دربار ہے اور وسیلہ و صدقہ آپ کی محبوب اور ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی ازواج اطہارات، اہل بیت اطہار، اصحاب اور آپ کی امت کے اولیاء کاملین سب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے حالوں پر رحمت کی نگاہ فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیلی عطا فرما۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کلام کا طعام کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں، اہل بیت اطہار کی برگاہ میں، صحاب کی برگاہ، تمام اولیاء اور تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی امت کے اولیاء کاملین اور ان کی اہل بیت و صحاب سب کی ارواح تک پہنچا دی۔ نبی علیہ السلام کے تصدق و توسل سے اور کل انبیاء کے توسل و تصدق سے، اہل بیت و صحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تصدق و توسل سے جتنے احباب نے اس طعام کا اور اس محفل کا اس میں حصہ لیا ہے اور اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، یا اللہ ان سب پر اپنا فضل کرو، ان کی روزیوں میں، ان کے رزق میں، ان کی عزت میں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرو۔ الہی جتنے بھی حضرات میرے ساتھ تشریف فرمائے اور یہ عاجز کم تر نکمہ مجھ پر بھی اور ان پر بھی اپنے فضل کے خوب خوب دروازے فراخ فرما، اور ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کی بھی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اور ان کی غلطیاں خطائیں لغزشیں معاف فرما دے، اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں یا اللہ انہیں مستجاب فرما، اور اب اس دعا کا یا اللہ پاک ان کو ثمرہ عطا فرما
قبلہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ مفتی صاحب قبلہ آپ کا سایہ، از علامہ مولانا قبلہ عدنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ تعالی اللہ عمرہ، ان کا سایہ یا اللہ پاک اس پورے اہل سنت والجماعت پر، اس خطے کے اہل سنت والجماعت پر، اس پورے یورپ کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر تادیر سلامت فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک جو جہاں جہاں عالم دین خدمت کر رہا ہے تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی رضا کی خاطر، سب پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ پاک بروں کو اچھا کر دے، اچھوں کو اور اچھا کر دے، اور جو بہت اچھے ہیں انہیں اپنے مزید قریب فرما، اور جو تیرے مزید قریب ہیں یا اللہ ان کو اپنی محبت میں گم فرما۔ الہ العالمین یہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دلوں میں کیا تمنا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، مالک آپ کے دلوں کی دھڑکنوں سے آگاہ ہے، آپ کی جو تمنا ہے اللہ پاک صدقہ اپنے محبوب کریم اور ان کی اہل بیت کا آپ کی مرادیں پوری فرما، آپ کی روزی رزق عزت میں، اور آپ کو جو کسی قسم کے بھی کوئی آپ کی تمنا ہے اللہ پاک وہ برکت پیدا فرما کر آپ کی تمنا کو پورا فرما۔ ان بزرگوں کی صحتوں میں اور ان بزرگوں کے روزیوں میں، رزقوں میں، بابا جی، حضرت جی، یہ جتنے بزرگ ہیں سفید داڑھی والے، وہ پیچھے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اے نوجوانوں تم سب پر بھی، اور تم سب کے جوتوں کی خاک کے صدقے اللہ مجھ نکمے پر بھی رحمت کی نگاہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب پر سلام، سب پر سلام ہو۔ راضی رہنا، راضی رہنا۔ السلام، میرے لیے دعا کرنا۔ السلام، آپ نے بھی میرے لیے دعا کر دی، اچھا دل سے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ راضی ہو، میرے لیے دعا کر دی، اللہ بہت سے راضی ہو۔ کیسے مزاج کے ماشاء اللہ تیسرا دن ہے آپ کی زیارت ہو گئی۔